سکتا، یعنی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، ان کی یہ اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اچھی خوراک کھائیں۔ تو بلوچستان کی حقیقت میں اگر دیکھا جائے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق دیکھا جائے، ہیلتھ کے اسٹینڈرڈز کے مطابق دیکھا جائے، تو بلوچستان کی 83.4% آبادی وہ خوش سالی اور بھوک کا شکار ہے۔ تو یہ جو خوش سالی کی قرارداد ہم لائے تھے، اس میں بالخصوص ایک اسپیل جو آیا ہے ڈراؤٹ کا، خوش سالی کا، وہ 14 سے 15 ضلع اس سے متاثر ہوئے۔ یہ فیکچولی ہم نے اپنی سپیچ میں اس وقت بیان کیا۔ اس کے بعد پی ڈی ایم نے تمام اضلاع سے رپورٹ منگوائیں۔ اس رپورٹ کی ایک کاپی آج پھر، اسی لیے یہ کارروائی کا حصہ ہے کیونکہ شاید کوئی یہ سمجھے کہ یہ پوائنٹ آف آرڈر ہے، یہ آج ہمارے ڈیسک پہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ڈراؤٹ اسسمنٹ آف ہیومن پاپولیشن یہ آپ کے سامنے پڑی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں 14 اضلاع شامل ہیں۔ اس میں گوادر، جیونی، جہاں میں ابھی گیا، گوادر اور جیونی کے جیسے علاقوں میں بھی اس وقت ڈراؤٹ ہے، خشک سالی ہے۔ مکران پورے کا پورا وہ خشک سالی کی زد میں ہے۔ لسبیلا وہ خشک سالی کی زد میں ہے، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے اپنے ضلع کو، جس کی تقریباً 40 سے 45% اس کا ایریا کنڈ ملیر سے اوپر لے کے نیچے کا علاقہ آئیں گے، تو یہ وندر، یہ ساری خوش سالی کے زد میں ہے، اس کو بھی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے جو ہے وہ ڈراؤٹ پہ شامل نہیں کیا۔ خزدار میں آڑجی، سارونا، یہ علاقے شامل نہیں۔ بشیر، یہ اس کا کہنے کا مقصد یہ، جب میں نے یہ بتا دیا کہ 83.4% پاپولیشن، دس از اے نون فگر، یہ میرے خیال میں ہماری جو نیوٹریشن کے حوالے سے سارے ادارے ہیں انہوں نے رپورٹ بھی کیا گورنمنٹ آف بلوچستان کو۔ تو بلوچستان کی 84% آبادی بھوک، افلاس اور خشک سالی کا شکار ہے۔ اب پالیسی کیا جناب والا، جس دن ہم نے یہ بحث کیا، ہمارا مقصد اپوزیشن نہیں کرنا تھا، اپوزیشن نہیں کھیلنا تھا، مخالفت نہیں کھیلنا، ہم نے کسی کو برائی بلائی نہیں کرنی تھی۔ ہم نے کہا ایک صوبے میں 84% لوگ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں، ہم پہ خداوند تبارک تعالیٰ نے ذمہ داریاں عائد کی ہیں کہ ہم ان کے لیے ایک منصوبہ بندی کریں۔ ہم نے 5 دنیا میں اسٹینڈرڈ پلرز ہیں ڈراؤٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے جناب والا، 3 سٹیپس ہوتے ہیں۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا سب سے پہلے کہ پروونشل گورنمنٹ، جناب وزیر اعلیٰ صاحب، اس دن بھی ہم نے یہی کہا اور یہ متفقہ قرارداد کا حصہ تھا کہ آپ بلوچستان کے تمام اضلاع کو، پورے بلوچستان کو آفت زدہ قرار دیں۔ یہ ان دنوں کی اخباروں کی جو ہے شہ سرخی بھی بنی، یہ شہ سرخیاں ہیں ڈان سے لے کے، ٹریبیون سے لے کے، ایکسپریس سے لے کے، دی نیوز سے لے کے، اردو کی تمام اخبارات کو لے لیں، میڈیا چینلز کو لے لیں۔ یہ بات ہوئی کہ جی بلوچستان کو آفت زدہ صوبہ قرار دیا جانا چاہیے۔ جب آپ ایک صوبے کو، میں نے اس دن بھی یہی کہا کہ ہمارے قرارداد میں اس دن بھی تجاویز نمبر 1 دوبارہ لکھ لیں کہ صوبائی حکومت فی الفور بلوچستان کو آفت زدہ صوبہ قرار دے۔ اس میں آپ کے اضلاع، آپ کے حلقے اور آپ سب کے علاقے شامل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی صوبے کو آفت زدہ قرار دلواتے ہیں تو جناب والا اس کے بعد یہ جو بینک کے لونز ہیں، زرعی بینک کے قرضے ہیں، بجلی کے بل ہیں، زمینداروں کے اوپر جو مسائل اور مشکلات ہیں، ان کے حوالے سے آپ ان کو پروونشل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایشو ٹیک اپ کرے گا، ان کو ریلیف دلانا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ ڈراؤٹ کے حوالے سے، خوش سالی کا مطلب یہ نہیں ہے ٹرکوں میں آٹا، چینی، چاول بھر کر ڈسٹرکوں کو ڈسپیچ کرنا، یہ نہیں ہوتا ڈراؤٹ کو میٹیگیٹ کرنا۔ ڈراؤٹ کو، خوش سالی کو ایڈریس کرنے کا طریقہ کار یہ دقیانوسی 2000 سال پرانا نہیں ہے۔ یہاں پہ ڈراؤٹ اور خوش سالی نے حیوانات، انسان، پانی، ساری چیزوں کو متاثر کیا ہے۔ تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری گزشتہ قرارداد کے بعد ہم نے کہا ایک ڈیلیگیشن بنائیں، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جائیں۔ آپ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم جن اضلاع میں ڈراؤٹ آیا ہے وہاں پانی کا سب سے بڑا بحران ہے، پیاس سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہاں پر سولر پاور ٹیوب ویلز لے آئیں، جو ڈسپلیس پاپولیشن ہے، جو آبادیاں منتقل ہو گئی ہیں، ان کو جو ہے پانی فراہم کیا جائے۔ یہ ہمارے منسٹر صاحب ابھی چلے گئے پی ایچ ای کے۔ تو جناب والا، کیونکہ دوبارہ اس پہ ہم بات کریں گے،
میں آج سی ایم صاحب بیٹھے ہیں تو جو قرارداد ہم نے اس دن منظور کی تھی مشترکہ اور متفقہ طور پر، میں آپ سے صرف یہی گزارش کرتا ہوں، ہم نے آپ کی رہنمائی کی، سندک کے حوالے سے آپ نے کمیٹی بنائی، آج تک اس کی میٹنگ نہیں ہوئی، ہم نے این ایف سی کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کی، مشورے دیے، اس پہ ایک عمل درآمد نہیں ہوا. ہمارا اس صوبے میں ہمارے بچے، ہماری خاندان، ہمارے لوگ، ہماری قومیں سب آباد ہیں. جس رفتار سے آپ حکومت کو چلا رہے ہیں، اس رفتار سے بلوچستان جو ہے پسماندگی، بدحالی اور بھوک کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ کو اپنی رفتار، طریقہ کار، حکمت عملی اور گورننس میں سائنٹیفک اپروچ اپنانا ہوگا، پھر جا کے بلوچستان اس تباہی بربادی سے نکل سکتا ہے. تھینک یو جناب اسپیکر. شکریہ.